السلام علیکم۔ میرا نام بریرہ ہے اور میرے خاندان میں کل ملا کر 20 گھرانے ہیں۔ ہم لوگ ویسے تو ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا میل ملاپ زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے گھرانوں کی اکثر خواتین امیر گھرانوں میں کام کرتی ہیں اور مرد حضرات گلی گلی کرتب دکھانے کا کام کرتے ہیں۔ ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمارے ہاں تعلیم کا کوئی خاص تصور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اخلاقی قدریں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا چھوٹی عمروں میں ہی لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی اور جو بہویں بیاہ کر لائی جاتی تھیں وہ بھی کوٹھیوں پر کام کاج کر کے اپنے مردوں کا ساتھ دیتی تھیں۔ میرے خاندان میں رواج تھا کہ شادی کی رات دلہن کے بازو پر دھاگا باندھ دیا جاتا تھا اور صبح جب گھر والے اٹھتے تو دلہن اپنے بستر پر موجود نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی جگہ رقم اور زیور رکھا ہوتا تھا، اور پھر دھوم دھام سے بارات آتی تھی اور ساری رسمیں ادا کر کے بغیر دلہن کے بارات واپس چلی جاتی تھی۔ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہوتی تھی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ سب خاندان کے لوگ اس رسم کو بہت زیادہ مانتے تھے اور جب دھاگا باندھنے والی لڑکی کے بستر سے مال اور زیور سمیٹا جاتا تو سب اس کی مالیت کا تو ذکر کرتے، مگر بستر سے غائب ہونے والی دلہن کا کوئی تذکرہ نہ ہوتا، اور تذکرتاً خاندان کی دیگر لڑکیوں کے بستر سے ملنے والی رقم اور تحائف کا موازنہ بھی کیا جاتا تھا۔ گویا نہ سمجھ بچے اس رقم کو اسی دھاگے کی کرامت سمجھتے تھے جو شادی کی رات دلہن کے ہاتھ پر باندھا جاتا تھا، اور اگلے دن جب بارات آتی تھی اور باقاعدہ رخصتی کر کے دلہن لے جاتی تھی تو کسی نے بھی دلہن کے بارے میں سوچنے کی کبھی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ میں یعنی بریرہ اور میری بہن سدرا، ہم اپنے والدین کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ سدرا آپی مجھ سے بڑی تھی۔ میں 12 سال کی تھی جب آپی کی شادی ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس کے ہاتھ پر بھی دھاگا باندھا گیا تھا، اور وہ بہت خوش تھی کہ صبح اس کے پاس بہت دولت اور زیورات اور کپڑے ہوں گے۔ جیسے اس کم عمری میں بچیوں کی سوچ ہو سکتی تھی، ویسے ہی وہ سوچ رہی تھی، اور رواج کے مطابق آپی کی مہندی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مہندی کی رسم کے بعد جب سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے تو میری امی نے آپی کے ہاتھ پر سرخ دھاگا باندھا اور مجھے زبردستی آپی کے پاس سے باہر لے آئیں۔ میں بضد تھی کہ آج کی رات میں اپنی آپی کے ساتھ سوؤں گی، مگر امی نے میری کوئی بات نہیں مانی اور مجھے روتے ہوئے گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ سب لوگ سو چکے تھے جب رات کے پچھلے پہر اچانک آپی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ امی اور گھر کے بڑے بھاگ کر اس طرف گئے تو یہ کیا، وہاں آپی نہیں تھی بلکہ کمرہ خالی تھا اور بستر پر زیورات اور نقدی موجود تھی۔ جب سب کچھ خاموش ہو گیا تو میں نے امی سے آپی بارے پوچھا تھا کہ آپا کہاں ہیں، تو انہوں نے آپا کو غصے میں گالیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ خبردار اس منحوس کا نام مت لینا، وہ بدبخت منہ کالا کر کے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور ہمارے سر میں خاک ڈال گئی ہے۔ مجھے امی پر یقین نہیں آیا تھا کیونکہ سدرا میری بڑی بہن تھی اور میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی نہ تو کسی سے دوستی تھی اور نہ یہ اسے کسی سے محبت تھی، تو بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خیر، جب اگلے دن سب لوگ چلے گئے تو امی کے پاس سوتے ہوئے میں نے ایک بار پھر امی سے سوال کیا، امی آپا کہاں جا سکتی ہے؟ اس کی تو کسی سے بھی دوستی نہیں تھی، کہیں آپی کو کسی نے اغوا ہی نہ کر لیا ہو۔ میری یہ بات سننی تھی، امی کو تو جیسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہے۔ وہ تو مجھ پر ہی بھڑک پڑی، بریرہ نام مت لینا میرے سامنے اس کلموہی کا، برادری میں ہماری ناک کٹوا دی ہے، لوگ میری تربیت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور یہ تو بار بار آپی آپی کر رہی ہے، خبردار جو اب اس کا نام لیا، مر گئی ہے وہ ہمارے لیے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن آپی کے ساتھ ہونے والا واقعہ میرے ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی میں یہ بات ماننے کے لیے تیار تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں میری بہن ایسے کسی غلط کام میں ملوث ہو سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، آپی نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں اسے کبھی میری یاد نہیں آتی تھی۔ میں تو بارہا اسے یاد کر کے روتی تھی اور اپنے آپ سے وعدہ کرتی تھی کہ میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ کیسے ڈھونڈوں گی اور کہاں سے ڈھونڈوں گی یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور جب کبھی ہمارے خاندان میں شادی ہوتی تو یہ سرخ دھاگے وہی رسم لازمی ادا کی جاتی۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی اور اپنے خاندان میں کافی منہ پھٹ اور ہوشیار تھی۔ اس رسم کے بارے میرا ذہن مطمئن نہیں تھا۔ رسم تو الگ بات ہے، مجھے اپنے خاندان کے بڑے اچھے ہی نہیں لگتے تھے۔ جب ان کی عورتیں بن ٹھن کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تو مجھے زہر لگتی اور مرد نکھٹوؤں کی طرح تھوڑا بہت تماشا کیا اور گھروں میں بستر توڑتے رہتے۔
اور میری انہی باغیانہ سوچوں کی وجہ سے میرے ماں باپ کو مجھ سے شکایات تھی جن کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جو میں جوان ہو رہی تھی میرے خیالات بھی تبدیل ہو رہے تھے۔ اب انچاہی محبت کے جذبات میرے اندر بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، جو کہ اس عمر کا فطری تقاضا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکے نے کرائے پر گھر لیا تھا، اس کا نام طاہر تھا اور وہ پولیس میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ مجھے اس کا علم میری بہت اچھی دوست کے ذریعے ہوا تھا، تو میں نے اس سے اپنی گمشدہ بہن کا سراغ لگانے میں مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس سے ملنے اس کے گھر گئی تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں اکیلا رہتا ہے۔ اپنی جاب کے سلسلے میں اس کی پوسٹنگ ہمارے علاقے میں ہوئی تھی، اس لیے ابھی فیملی یہاں نہیں آ سکتی۔ خیر، میں نے اس سے دعا سلام کے بعد اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے سارے واقعے کا ذکر کیا اور جو خدشات میرے ذہن میں تھے وہ بھی اس کو بتائے۔ اس نے بہت توجہ سے میری بات سنی اور میری مدد کرنے کی حامی بھری۔ میں طاہر سے بات کر کے کافی مطمئن تھی اور اپنی بہن کے ملنے کے بارے میں پر امید۔ طاہر ایک نرم گو اور مخلص نوجوان لگتا تھا، اور جس طرح وہ میری مدد کر رہا تھا آج کل کے دور میں ایسا کون کرتا ہے؟ میں اس سے کافی متاثر ہوئی تھی۔ اب گاہے بگاہے میں طاہر کے گھر جاتی تھی اور اسے اپنی بہن کے بارے میں پوچھتی تھی۔ وہ مجھے تسلی دے دیتا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے اور میری اس علاقے میں نئی پوسٹنگ ہے، اس لیے میرے لیے کام سے وقت نکالنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ذرا فرصت ملتی ہے میں سب سے پہلے تمہارا ہی کام کروں گا۔ میں مطمئن تھی کہ طاہر ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ طاہر مجھے اچھا لگنے لگا تھا اور میں نے اپنے جیون ساتھی کے لیے اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس بات کا اظہار میں نے اشاروں میں طاہر پر بھی کر دیا تھا اور اس کی بھی میرے بارے میں اچھی رائے تھی۔ طاہر سے ملتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو چکے تھے جب اچانک میرے گھر میں میری شادی کا تذکرہ شروع ہو گیا اور امی نے میری شادی کے بارے میں مجھے ایسے بتایا جیسے میرے سر پر کوئی ڈنڈا مارا ہو۔ میں چھت پر لیٹی آسمان کو دیکھتے ہوئے طاہر کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک امی میرے پاس آئیں اور بولی، بریرہ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے، وقت کم ہے، جو تیاری کرنی ہے کر لو اور مجھے کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں پاگلوں کی طرح انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میری شادی کہاں ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ اگلے دن جب میں نے دبے الفاظ میں اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہی تو وہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر بگڑ کے بولی، مجھے پتا تھا کہ تمہارے دماغ میں کوئی خناس چل رہا ہے، جو بھی ہے اسے دماغ سے نکال دے۔ پہلے کسی کو بتایا ہے جو آج تمہیں معلوم ہوگا؟ اتنا یاد رکھ کہ تیری شادی ہو رہی ہے اور تم نے دلہن بننا ہے، بس اسی کی تیاری کر۔ جب میں نے اصرار کرنا چاہا تو امی مجھے دھکا دیتے ہوئے بولی، دیکھ بریرہ، میں پہلے ہی تیری بہن کی وجہ سے بہت باتیں سن چکی ہوں۔ وہ بغیرت خود تو دفع ہو گئی اور میرے لیے عذاب کھڑے کر گئی۔ پتہ نہیں میں نے کون سے گناہ کیے ہیں جو تم دونوں مجھے مل گئی ہو۔ جا دفع ہو جا اور اپنا دماغ صاف کر، مجھے اب کوئی مستی نہیں چاہیے۔ مجھے امی سے اسی بات کی توقع تھی۔ میں وہاں سے ابا کے پاس بڑی آس لے کر گئی تھی، آخر میں ان کی اولاد تھی، میرے سوا ان کے پاس تھا بھی کیا؟ اور یہ تو میرا حق تھا کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے۔ میں نے ابو سے کہا کہ مجھے اس لڑکے کی تصویر دیکھنی ہے جس سے آپ میری شادی کر رہے ہیں۔ ابو تو امی سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے اور بولے، تمہیں شرم نہیں آئی اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ پہلے کسی کو تصویریں دکھائی ہیں جو آج تم یہ مطالبہ کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر تیاری کرو۔ میں بے بسی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میری آخری امید طاہر تھا۔ میں نے اپنی سہیلی کے ذریعے سے پیغام بھجوایا اور میرے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کے بارے میں بتایا اور اس سے کچھ کرنے کو کہا۔ اس نے جواب میں میری سہیلی سے کہا کہ اسے کہو تمہارے ماں باپ تمہارا بھلا ہی چاہتے ہیں، اس لیے چپ چاپ انہی کی بات مانو اور اپنے ذہن کو خراب مت کرو۔ طاہر کے اس جواب نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ اب میرے پاس اپنے ماں باپ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جہیز وغیرہ کا تو ہمارے خاندان میں شاید کوئی رواج نہیں تھا، بس 1-2 کپڑے ہی بنوانے تھے، اسی لیے میں امی کے ساتھ بازار گئی تھی اور وہاں اچانک ایک عورت میرے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے میرے دوپٹے کا پلو پکڑا ہوا تھا۔ میں نے فقیر سمجھ کر نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، شادی کی رات وہ منحوس سرخ دھاگا نہ بندوانا ورنہ شازیہ کی طرح برباد ہو جاؤ گی۔ اس نے یہ بات کہی اور دوسری طرف کو تیزی سے نکل گئی۔ میں اس بات پر اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کا پیچھا کیا کرنا تھا، میں شاپنگ بھی چھوڑ کر گھر واپس آ گئی۔ مجھے وہ سرخ دھاگا دوبارہ یاد آ گیا تھا۔ وہ دھاگا اور اس کی کرامات میرے ذہن سے فراموش ہو گئی تھی، لیکن اب میرا اسی دھاگے اور میری بہن کی طرف دھیان تھا اور میں چاہ کر بھی اسے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ میرا آج بھی یہی ماننا تھا کہ میری بہن بھاگی نہیں تھی بلکہ اغوا ہوئی تھی اور میں اس دھاگے کی کرامات کا ضرور سراغ لگا کر رہوں گی۔
رات سونے کے لیے لیٹی تو دوبارہ وہ لڑکی میرے ذہن میں آ گئی تھی، اور شازیہ میری تایا ذات تھی جس کی شادی کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی، اور ابھی تک وہ ہمارے خاندان کی آخری شادی تھی، اور شازیہ بھی شادی کے بعد سے ہمارے خاندان میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ خیر، میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور ان سب باتوں سے متعلق لا تعلقی ظاہر کرنے لگی، لیکن دل میں نے اس راز کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میرے اس رویے سے یہ فائدہ ہوا کہ ابو امی میری طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کاموں میں مگن تھے، اور 1-2 دن بازار جا کر میں نے اپنی شادی کی ساری شاپنگ پوری کر لی تھی۔ بازار جا کر میں اس عورت کو بار بار ڈھونڈتی رہی، مگر وہ دوبارہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ بازار سے گھر واپس آتے ہوئے طاہر کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور پھر مجھے اس عورت والی بات بھی تو طاہر کو بتانی تھی، شاید میری بہن کو ڈھونڈنے میں کوئی مدد مل جائے۔ لیکن جب میں کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اندر میری امی طاہر سے بات کر رہی تھی کہ میں نے سب کام ختم کر لیا ہے اور کھانا بھی بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں اس سے آگے وہاں نہ رک سکی اور باہر نکل آئی۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ طاہر نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا۔ ظاہر ہے میری امی اس کے گھر کے کام کاج کرتی تھی، اور وہ کیسے اپنی نوکرانی کی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور میں اندر سے بہت اداس تھی۔ اگلے دن میری مہندی تھی۔ میں نے رسمیں خاموشی سے پوری کی اور اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ میرا دل کافی اداس تھا۔ یہ میرے گھر میں میری آخری رات تھی اور کل میں نے بیاہ کر کہاں جانا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اتنے میں امی وہ سرخ دھاگا لے کر آئیں اور شاپر میں سے نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، بیٹی فکر نہ کر، سب ٹھیک ہوگا، اور یہ کرامت والا دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ کر سو جا، اس کی کرامت سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے چپ چاپ وہ دھاگا بندھوا لیا اور لیٹ گئی، لیکن جب امی باہر چلی گئی تو میں نے وہ دھاگا کاٹ کر پھینک دیا اور اس میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اور ویسا ہی ایک دھاگا لے کر اپنے ہاتھ پر باندھ لیا اور سوتا ہوا بن کر لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے باہر کوئی ہلچل محسوس ہوئی اور کسی کے قدموں کی آواز مجھے اپنے کمرے کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں ذہنی طور پر مکمل بیدار تھی، لیکن آنے والا وقت کا سوچ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے میں آنے والا میرے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولنی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ طاہر تھا۔ اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور میرے کان میں بولا کہ چپ چاپ میرے پیچھے آؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن طاہر کے دوبارہ اشارہ کرنے پر میں چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ چپ چاپ مجھے گھر سے باہر لے گیا اور اپنے گھر جاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، میرے ساتھ میرے گھر چلو، صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں تو جی جان سے خوش تھی کہ میں اس سرخ دھاگے کی کرامات سے بچ گئی تھی اور طاہر میرا پیار تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور کھانے کا پوچھا۔ میرا کھانے کا کوئی من نہیں تھا۔ تب اس نے مجھے جوس پلایا اور سونے کے لیے کمرے کا بتایا اور کہا کہ صبح میں اپنی ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، تم آرام کرنا اور تمہارے گھر والے بھی سکون میں ہو جائیں گے، تب واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور سونے کے لیے چلی گئی اور ایک دم میں گہری نیند میں سو گئی۔ صبح ڈیوٹی پر جاتے ہوئے طاہر نے مجھے آواز دی کہ میں جا رہا ہوں، ناشتہ تیار ہے، اٹھ کر لینا اور بغیر تصدیق کے دروازہ نہ کھولنا۔ یہ سب ہدایات دے کر وہ چلا گیا اور میں سوتی رہی۔ میری آنکھ ڈھول اور شہنائیوں کے شور سے کھلی۔ یہ دن کا وقت تھا، پتہ نہیں کسی کی بارات آئی تھی۔ گلی میں شور مچا ہوا تھا۔ میں اٹھی اور ہاتھ منہ دھو کر میں طاہر کے گھر میں گھومتی رہی۔ جب بھوک محسوس ہوئی تو کچن میں گئی اور میں چائے بنا رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر کوئی رومال رکھا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ میں مڑ کر اپنے پیچھے والے شخص کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک اجنبی جگہ تھی۔ یہ ایک کچے فرش والا پسماندہ سا کمرہ تھا جس کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور باہر سے بچوں کا بے ہنگم شور تھا۔ بے ہوشی کی وجہ سے میرا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ میں کچھ لمحے بے سود پڑی رہی، پھر حالات کا جائزہ لینے کو میں بڑی مشکل سے اس بوسیدہ سے بستر سے اٹھی اور کمرے کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ باہر چھوٹا سا صحن تھا جس کا فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور 3 بچے صحن میں ادھم مچا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو بھاگ کر مجھ سے چمٹ گئے۔ امی جاگ گئیں۔ میں اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکی اور دیوار کا سہارا لے کر فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ اتنے میں صحن کے ایک حصے سے ایک بھاری بھرکم وجود میں ایک ادھیڑ عمر خاتون میرے سامنے آ گئی اور کرخت لہجے میں بولی، مہارانی صاحبہ اپنا چال چلن ٹھیک کرو، یہاں اتنا دن چڑھے سونے کا رواج نہیں ہے۔ پھر وہ اونچی اونچی آوازیں دینے لگیں، اوے غلامیاں جلدی آ، مہارانی صاحبہ اٹھ گئی ہے۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا، آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ میری شادی تو طاہر کے ساتھ ہونے والی تھی۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ ایک موٹا گنجا آدمی لکڑی کی سیڑھی سے اتر کر نیچے آیا اور مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولا، ماں، نکاح خواہ کو بلا لیا جائے۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میری شادی طاہر کے ساتھ ہوگی، میں کسی صورت تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سنتے ہی اس شخص کا چہرہ ایک دم بگڑ گیا اور مجھے بالوں سے کھینچتے ہوئے کمرے میں واپس لے گیا اور میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا، حرام زادی، اپنی اوقات میں رہو، اگر ذرا بھی مستی کی تو بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دوں گا۔ چل اٹھ، اپنا حلیہ ٹھیک کر، تھوڑی دیر تک مولوی صاحب آ جائیں گے نکاح کے لیے۔ اگر کوئی گڑبڑ کی تو یاد رکھنا، میرا دماغ غصے میں بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے ساتھ اس شخص کا یہ سلوک دیکھ کر میری عقل ٹھکانے آ چکی تھی اور میرے پاس چپ چاپ اس موٹے شخص کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شام میں میرا اس غلام محمد عرف غلامے کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میں پلے پلائے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچے مجھے دیکھ کر البتہ کافی خوش تھے۔ ان کی عمریں 2 سے 6 سال کے درمیان تھی۔ رات میں نے اپنی بے بسی پر روتے ہوئے گزاری اور صبح کو اپنے نصیب پر صبر کر کے میں نے بچوں سمیت گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اب یہ چھوٹا سا گھر تھا۔ اس کے صحن میں سارا دن محلے والوں سے گپیں ہانکتی میری ساس تھی اور 3 بچے تھے۔ غلامہ صبح ہی چلا جاتا تھا، اس کا کباڑ کا کام تھا اور گلی گلی سائیکل پر وہ کباڑ اکٹھا کرتا تھا۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، بچوں کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہناتی اور روزانہ ان کے کپڑے دھو دیتی۔ مجھے ان پر بہت ترس آتا تھا۔ ان کی ماں چھوٹے بیٹے کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی۔ تب سے غلام محمد کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی تھی اور اب مجھے ایسے اغوا کر کے اس نے نکاح کر لیا تھا۔ ایسے حالات میں میرا یہاں رہنا ناممکن تھا۔ میں بظاہر گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، لیکن دل سے میں یہاں سے بھاگ جانے کی ترکیبیں سوچتی رہتی۔ یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ میں نواب شاہ میں تھی اور اب یہاں سے اپنے آبائی شہر جانا میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن گھر سے نکلنا لامحال تھا، کیونکہ میری ساس ہر لمحہ مجھ پر نظر رکھتی تھی اور باہر جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ میں ابھی موقع کی تلاش میں اس بڑھیا کی خوب خدمت کر رہی تھی اور اس کا اعتماد جیت رہی تھی۔ 1-2 دفعہ غلام محمد سے اپنی بیماری کا بہانہ کر کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بہانے میں باہر گئی اور راستوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے، سبزی لینے کے لیے میں اپنے محلے میں جانے لگی۔ اس طرح میری ساس کو بھی مجھ پر اعتماد آ چکا تھا اور اس کو ان کاموں سے بھی نجات مل گئی تھی۔ میں آزادی سے باہر جا سکتی تھی اور اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا تھا کہ میں نے اس شہر سے نکلنے کا سارا طریقہ سمجھ لیا تھا، لیکن اس سب میں کئی مہینے لگ گئے تھے۔ ایک دن میں نے گھر کا سارا کام ختم کیا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، ساس اپنے کسی ملنے والے کے جنازے میں قریبی گاؤں گئی تھی۔ میرے پاس اچھا موقع تھا، بس کا وقت میں نے معلوم کیا ہوا تھا۔ میں آرام سے بس اڈے گئی اور سیالکوٹ کے لیے ٹکٹ لے کر مجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑا، لیکن خوف سے میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ صورتیں پڑھ پڑھ کر میں خود پر پھونکتی رہی۔ جب بس اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی تو میری جان کو تھوڑا سکون ملا اور اپنے شہر پہنچ کر خوشی سے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میں جاؤں کہاں؟ تو مجھے اپنی سہیلی خالدہ کا خیال آیا۔ میں رکشہ لے کر خالدہ کے گھر گئی۔ وہ مجھے اچانک دیکھ کر حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ مجھے کہتی کہ نواب شاہ سے کیسے اکیلی آئی ہو؟ میں حیران ہوئی کہ تمہیں کس نے بتایا کہ میں نواب شاہ میں ہوں؟ تو وہ بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری شادی میں خود شریک تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو شادی والے دن اپنے گھر میں تھی ہی نہیں، بلکہ میں تو طاہر کے گھر میں تھی۔ میں نے بارات اور شہنائی کی آواز تو سنی تھی اور مجھے کسی نے اغوا کیا تھا، نہ کہ میں کسی بارات کے ذریعے رخصت ہوئی تھی۔ یہ سب سن کر خالدہ بہت حیران تھی اور اس کا بھی یہی خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی گھپلا ضرور ہے اور تم ابھی خود کو ظاہر نہ کرو، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ اسی دوران خالدہ میری امی کی طرف جاتی رہی اور گاہے بگاہے میرے بارے میں پوچھتی رہی، لیکن امی کو میرے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب ان کا میرے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس طرف سے تسلی کرنے کے بعد میں نے طاہر سے ملنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے میں نے شام کا وقت منتخب کیا۔ اس وقت طاہر گھر پر ہوگا۔ میں جب طاہر کے گھر پہنچی تو دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا تھا اور اندر سے طاہر کی کسی سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ فون پر کسی سے جھگڑا کر رہا تھا کہ اگر لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو یہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا، میں کوئی رقم واپس نہیں کروں گا، اس کو سنبھالنا تمہارا کام تھا۔ یہ سب سن کر میرے پیروں میں جان ہی نہیں رہی تھی۔
میں خود کو گھسیٹتی ہوئی خالدہ کے گھر پہنچی اور اس کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ بیچاری خود پریشان تھی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کس سے مدد مانگیں اور کیسے ان مجرموں کو پکڑوائیں۔ خالدہ نے کافی حوصلہ کیا اور ہم دونوں اپنے علاقے کے تھانے میں گئیں اور طاہر کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس پہلے ہی لڑکیوں کی خرید و فروخت کرنے والے گروہ کی تلاش میں تھی۔ ہماری رپورٹ پر فوراً عمل درآمد ہوا اور اسی دن پولیس طاہر کو پکڑ کر لے گئی۔ اور تب پتہ چلا کہ طاہر کوئی پولیس والا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جعلی پولیس والا بنا ہوا تھا۔ جب اسے لاک اپ میں بند کر دیا گیا تو میں طاہر سے ملنے گئی۔ وہ حیران تھا کہ آج تک کوئی لڑکی واپس نہیں آئی تھی اور مجھے کیسے اس کے کرتوتوں کا علم ہوا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہر مجرم اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے، اور تم نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ اب سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو وہ بولا، میرا تعلق لڑکیاں بیچنے والے گروہ سے ہے۔ تمہارے خاندان کی تمام لڑکیاں انہوں نے بیچی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے سرخ دھاگے کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ اس سرخ دھاگے پر نشہ آور سپرے کیا جاتا تھا، جس سے لڑکی بے ہوش ہو جاتی تھی، اور اس کے خریدار رات ہی اس کو اٹھا لے جاتے تھے اور اس کی قیمت ادا کر جاتے تھے، جسے سرخ دھاگے کی کرامت کہا جاتا تھا۔ اور اگلے دن بارات بلائی جاتی تھی، جو خالی ہاتھ واپس چلی جاتی تھی، اور کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ لڑکی کو بیچتے ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکی زیادہ ہوشیاری کرتی تو میں اس کے سامنے پولیس والا بن کر جاتا اور اس کا اعتبار جیتتا، اور پھر اسے اپنے ساتھ بھاگنے کا کہتا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ بھاگ جاتی اور میں انہیں ان کے حوالے کر دیتا جنہوں نے ان کی قیمت ادا کی ہوتی تھی۔ تمہاری بہن سدرا نے دھاگا نہیں پہنا تھا، اور جب اس کے خریدار اسے اٹھانے آئے تو وہ سوئی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ چیخنے لگ گئی۔ پھر ہمیں اسے ہوش میں ہی ٹھکانے لگانا پڑا، اور وہ جو بازار میں تمہیں ملی تھی وہ سدرا ہی تھی جو اپنی چالاکیوں کی سزا بھگتتی پھر رہی ہے۔ تمہارے ماں باپ کو تم پر بھی شک تھا کہ تم بھی کچھ ایسا ہی کرو گی، اسی لیے مجھے تمہارے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور اسی لیے میں تمہیں وقت پر ہی اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ تم نے بھی دھاگا نہیں باندھا تھا، اور ہمیں ڈر تھا کہ تم بھی ویسا ہی ڈرامہ کرو گی، اور ہم گاہک سے پیسے پکڑ چکے تھے۔ طاہر کو دکھ تھا کہ اس نے میری چالاکی کو صحیح سمجھا نہیں تھا، ورنہ آج وہ جیل میں نہ ہوتا۔ اصل میں وہ ایک بڑے گینگ کا رکن تھا، میرے خاندان والے تو اس کے صرف گاہک تھے، یعنی وہ تو صرف بیٹی کی قیمت لیتے تھے، باقی سارا کام طاہر اور اس کے گروہ والے کرتے اور اپنا معاوضہ وصول کرتے۔ میں نے اپنے خاندان والوں کو بھی پولیس سے گرفتار کروا دیا، اور پھر دوران تفتیش جب طاہر پر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے اپنے باقی ساتھیوں کے نام بھی دے دیے، اور اس طرح سارا گروہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب میں اپنی بہن اور خاندان کی دوسری لڑکیوں کو ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ انہیں بھی اس غلامی کے عذاب سے نجات مل سکے۔ سچ ہے کہ اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے گناہوں اور جرائم کو ختم کرنے کے لیے حوصلہ اور بہادری دکھانی پڑتی ہے، ورنہ کئی بہنیں اور بیٹیاں ایسے ہی بکتی اور غلامی کی نظر ہوتی رہیں گی۔ شکریہ۔